अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पॉलिसी मैटर्स में खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर जो एक सूरत हाल पैदा हुई, हमने देखा कि 22 जून को वहां से अफगानिस्तान की तरफ से कुछ तालिबान आए, जो फजलुल्लाह ग्रुप है उसके लोग आए, जिनको कि पाकिस्तान की फौज ने सवात में कुछ बरस पहले कहा एक ऑपरेशन करके उनके साथ डील किया था, उनको हरा दिया था। लेकिन वो लोग आए और उन्होंने एक बर्बरियत का मुजाहरा किया। पाकिस्तान के फौजी शहीद हुए, उसमें हमने देखा कि बहुत ही खूंखार तरीके से गले भी उनके काटे गए। बहरहाल ये तो तफसीलात की बात है और बड़ी ट्रेजिक बात है। सवाल ये पैदा होता है कि ये अटैक्स उधर से बढ़ते चले जा रहे हैं। हमसे कहा यह जा रहा है कि 13 अटैक शायद एक साल में हुए हैं, जिसमें कि 100 से जायद पाकिस्तानी मारे गए हैं, शहीद हुए हैं। और ये अटैक्स जब हम शिकायत कर रहे हैं, साथ साथ अमेरिका की तरफ से और अफगानिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी आपके यहाँ से भी अटैक्स हो रहे हैं। हम कह रहे हैं कि उन्होंने वहाँ पनाहगाहें खोली हैं। हम सिक्योरिटी काउंसिल में भी गए हैं 2-3 रोज पहले ये शिकायत करने, और उधर से अफगानिस्तान से और अमेरिका से कहा जा रहा है कि आपकी तरफ पनाहगाहें। तो सवाल एक पेचीदा है। इस सवाल का जवाब देने के लिए नाजरीन कि ये पेचीदा सवाल का हल क्या होना चाहिए, हमारे साथ मौजूद हैं तारिक फातमी साहब, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, अमेरिका में भी ये सफीर रह चुके हैं, मॉस्को में भी रह चुके हैं और आजकल लिखते भी हैं, तज्जिया निगार हैं। अयाज वजीर साहब उनके साथ तशरीफ रखते हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। अफगानिस्तान पर इनकी गहरी नजर है। पाकिस्तान में ये सिफारतकार पाकिस्तान के रहे हैं, डीजी अफगानिस्तान भी रहे हैं। और साथ हमें नाजरीन हमारे दोस्त हैं सलीम साफी साहब, उन्होंने ज्वाइन किया है। इस वक्त वो मौजूद हैं लंदन में, वहाँ जो मुख्तलिफ सिक्योरिटी सूरत हाल है खित्ते के हवाले से, उसमें वो किसी प्रोग्राम में भी शामिल हैं। और हमें ज्वाइन किया नाजरीन जनरल तलत मसूद साहब ने, लास्ट बट नॉट लीस्ट जनरल साहब जो फौजी इस वक्त पहलू है इस तमाम सिचुएशन का, उस पर गहरी नजर रखे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। नाज़रीन, इससे पहले हम डिस्कशन करें, हमने आपके लिए एक पैकेज बनाया जिसमें ये तमाम जो मसला है इसकी पेचीदगी हम आपकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की 2100 किलोमीटर तवील सरहद मुश्तरक है। पाकिस्तान ने तकरीबन 1.5 लाख सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर रखे हैं, जो लगभग 900 सिक्योरिटी चेक पोस्ट संभाले हुए हैं। लेकिन गुज़िश्ता 1 से 1.5 बरस के दौरान अफगान सरहदी इलाकों में छुपे हुए पाकिस्तानी और अफगान तालिबान पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और अमन लश्करों पर दीर, चित्राल, मेहमन और बाजोड़ एजेंसी में हमले कर रहे हैं। आदादो शुमार के मुताबिक अब तक होने वाले 10 से जायद हमलों में 105 सिक्योरिटी एहलकार और सिविलियन शहीद हो चुके हैं। रवां साल में सबसे बड़ा हमला 22 जून 2012 को हुआ, जिसमें तालिबान ने एक बार फिर अफगान सरहद पार की और जिला दीर में कराकर पोस्ट को निशाना बनाया। पाकिस्तान का दावा है कि कलअदम तहरीक तालिबान का सरबराह हकीम उल्लाह महसूद, बाजोड़ एजेंसी का कमांडर मौलवी फकीर और कलअदम तहरीक तालिबान सवात का सरबराह मौलाना फजलुल्लाह अपने ग्रुप्स के साथ अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों कुन्नड़, नूरिस्तान और नानघर में पनाह गुज़ीर हैं और पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में हमलों की कामयाबी के बाद इन्हीं ग्रुप्स ने जिम्मेदारी भी कबूल की है। अफवाज पाकिस्तान के सरबराह जनरल अशफाक परवेज कियानी ने 27 जून को नेटो अफवाज के सरबराह जनरल एलन के सामने अफगानिस्तान से पाकिस्तान में होने वाली दरअंदाजी का मामला एक बार फिर उठाया। इस वक्त सवाल ये है कि पाक अफगान सरहद की दोनों जानिब मौजूद तालिबान का खात्मा कैसे मुमकिन होगा। दोनों जानिब मौजूद अफवाज बाहमी ताउन को यकीनी बनाकर मसले का हल निकाल पाएंगी या फिर ये मसला हल होने के बजाय मजीद पेचीदा होगा। नाज़रीन, मसला शायद खात्मे से ज्यादा इसका है कि तालिबान का मसला हल कैसे होगा। आपने ये देखा जो पैकेज है उसमें तो पाकिस्तान की जो एक पोजीशन है वो बड़ी क्लियरली सामने आ गई। मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी तारिक फातमी साहब कि ये तो पाकिस्तान की पोजीशन है, लेकिन एक पोजीशन अमेरिका और अफगानिस्तान की भी है जो वो कहते हैं कि जी मसलन हक्कानी नेटवर्क की बात करते हैं और ये अब नहीं पिछले 3-4 साल से वो डू मोर की रट लगाए हुए हैं। तो क्या अब हम दोनों तरफ एक शिकंजे में फंस गए हैं? पाकिस्तान पर भी मुसीबत वहां से आयद हो रही है और उनके कहने के मुताबिक यहाँ से उधर मुसीबत आयद हो रही है। नसीम, आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपकी ऑब्जर्वेशन बड़ी ही अप्रोप्रिएट है। जो डेवलपमेंट्स पिछले कई महीनों में
بلکہ میں کہوں گا کہ پچھلے 1.5 سال سے جس کے وجہ سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں ایز انپریسیڈنٹڈ کرائسس سچویشن پیدا ہو گئی ہے، اس کی یہ گراؤنڈ ریفلیکشن ہے جس قسم کے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں۔ میری پرسنل رائے یہ ہے کہ میوچول ڈاؤٹس اور سسپیشنز اب اتنے گہرے ہو گئے ہیں کہ اس طرف سے آئی ایس ایف، نیٹو اور کابل کی حکومت اور اس طرف سے ہماری اپنی حکومت، دونوں ایک دوسروں پر بالکل ٹرسٹ کا تو کوئی نام و نشان نہیں ہے، بلکہ بڑے ڈیپ سسپیشنز پیدا ہو گئے ہیں۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ایک تو ڈپلومیٹک پریشر بھی واشنگٹن سے انٹینسیفائی ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ آن گراؤنڈ جو ہے اس قسم کے جو کراس بارڈر وائلیشنز جو ہیں طالبان، یہ دوسرے افغان بیسڈ ملیٹنٹس ہیں، وہ پاکستان پر کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ان کی نیچر آف وائلیشنز میئرلی جو ہے وہ راکٹ لانچنگ یا آرٹلری شیلنگ نہیں ہو رہی ہے، بٹ وہ انوالو ہوتا ہے کیپچر آف پاکستانی سولجرز، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، اور جس طرح سے انہیں ٹریٹ کیا جا رہا ہے جس ان ہیومن طریقے سے، میرا یہ خیال ہے کہ یہ کنوے کرتا ہے the degree to which the two sides are now locked in a position which is very close to being characterized as an enmity. اچھا ایاز وزیر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ یعنی کہ لگتا ہے دونوں طرف ایک دشمنی ہے، حالانکہ یہاں اگر واشنگٹن آپ آئیں تو یہاں باتوں سے لگتا ہے کہ شاید کچھ پیش رفت ہو جائے سفارتی سطح پر، لیکن گراؤنڈ پر جو سچویشن ہے یہ تو اس طرح کی صورتحال ہے کہ اس میں آگے بڑھنے کے کیا امکانات ہیں، کیونکہ دونوں طرف کی اب شکایات کا جہاں تک پناہ گاہوں کا تعلق ہے وہ شکایات کا پلندہ بنتا جا رہا ہے دونوں طرف سے۔ دیکھیے جی، اس میں اگر ہم ذرا پچھلے ادوار میں چلے جائیں، یہ افغان کا جو مسئلہ شروع ہوا اس سے پہلے کا، 1979 سے بھی اگر پہلے چلے جائے، 47 تک آ جائیں، تو اس میں آپ دیکھ لیں گی کہ افغانستان اور ہمارا یہ چپکلش کسی طرح چلتا رہا، کبھی وہاں سے دراندازی ہوتی رہی، کبھی شاید یہاں سے بھی ہوتی رہی، تو یہ ہائیڈ اینڈ سیک والا گیم تو سم ہاؤ چلتا بھی ہے، پھر سبسائڈ بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اب جو بڑی وہاں پہ قوتیں آ گئی ہے، امریکہ اور نیٹو فورسز، تو ان کی وجہ سے یہ چپکلش مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ کا سلالہ انسیڈنٹ از این ایگزامپل ٹو کوٹ کہ آپ کی نہ صرف شہادت ہوئی فوجیوں کی، بلکہ آپ کے ساورینٹی کی دھجیاں اڑا دی گئی، اور اس کے اوپر ایک لفظ بھی ریگریٹ کا نہ آیا، اور نہ شاید اس طرح آنے کا امکان ہے جس طرح ہم سوچ رہے ہیں۔ تو اس میں پیش رفت تو ہو سکتی ہے نسیم بی بی، لیکن اس کے لیے پھر ان لوگوں کو انوالو کرنا پڑے گا جن کے اوپر یہ گزر رہی ہے۔ اس میں طالبان کے ساتھ تو امریکہ کوشش کر رہی ہے کہ وہاں ان سے بات کر لے، لیکن آپ کی طرف جو مسئلے ہیں، آپ کے جو طالبان کے ساتھ مسائل ہیں، آپ نے میرے خیال میں ابھی تک ان کے ساتھ کوئی سیریس ڈائلاگ شروع کیا ہی نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈائلاگ کے ذریعے سے حل ہو سکتا ہے۔ توپ اور بندوق بہت استعمال ہو گیا، 11 سال بہت بڑا عرصہ ہے۔ اب امریکہ کو بھی جلدی ہے وہاں سے نکل جانے کا، الیکشن بھی ان کے آ رہے ہیں، آپ کے ہاں الیکشن ہے، دونوں طرف سے معافی مانگنا نہ دینا یہ بہت امپارٹنٹ ایلیمنٹ ہے۔ ناظرین اس پوائنٹ پر ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، اسی گفتگو کو ہم جاری رکھتے ہیں۔ سلیم صافی صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ایاز صاحب ابھی فرما رہے ہیں کہ جو مسئلہ حل کرنے کی بات ہے، آپ کو طالبان سے بات کرنی ہے، آخر امریکہ بھی کر رہا ہے، ہم نے صحیح طریقے سے بات نہیں کی، لیکن جو اس وقت دکھائی دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو سوات میں آپ نے ایک آپریشن کیا تھا اس میں لگا کہ جی بہت ٹھیک اس کے نتائج نکلے، اور جو لوگ پاکستان کی ریاست کو اور آئین کو چیلنج کر رہے تھے ان کو کنٹرول کر لیا گیا، اور اب وہی لوگ ادھر سے نورستان سے اٹیک کر رہے ہیں۔ تو کیا مسئلہ یہی ہے کہ ہم بات نہیں کر رہے طالبان سے، یا کوئی اور گہرا مسئلہ ہے؟ جو میری ایک طالب علمانہ رائے ہے، تو دراصل میں امریکہ کے بلنڈرز اور غلطیاں اپنی جگہ پہ، یا افغان حکومت کی بے اختیاری اور کنفیوژن اپنی جگہ پہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ اس وقت ہمارے ساتھ ہو رہا ہے
یہ ہم اپنی ہی غلطیوں کی سزا بھگت رہے ہیں. جو اس وقت نورستان سے ہو رہا ہے میں اس کو مقافات عمل کے سوا کوئی اور نام نہیں دے سکتا. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس وقت ہماری ریاست کی اس مسئلے سے متعلق کوئی پالیسی نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور دنیا کو بھی یہ کہہ کے کہ افغانستان کے طالبان الگ ہیں اور پاکستان کے طالبان الگ ہیں. میں تو ہمیشہ سے ان دونوں کو ایک سمجھتا ہوں اور وہ خود بھی ایک دوسرے کو ایک سمجھتے ہیں. مثلاً ابھی دیر میں جو حملہ ہوا ہے اور اس کی جو ویڈیو جاری کی گئی ہے، خود مجھے بھی تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان احسان اللہ احسان نے وہ میل کی تھی. اگر اس ویڈیو کو آپ دیکھیں تو اس کا آغاز امیر المومنین ملا محمد عمر کو خراج تحسین سے ہوتا ہے اور پھر انہوں نے پاکستانی فوج کے خلاف کارروائی کا جواز یہ بتایا ہے کہ چونکہ پاکستانی حکومت امریکہ کا اتحادی ہے اس لیے ہم نے ان کے خلاف یہ کارروائی کی. لیکن دوسری طرف ہم نے پاکستان کے اندر یہ مفروضہ بنایا ہوا ہے کہ ان طالبان کا ان طالبان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ایک تو ہم نے یہ کنفیوژن پیدا کی ہوئی ہے. دوسری جو آواز وزیر صاحب بات کر رہے تھے تو پچھلے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نہ تو ڈیٹرنس کا جو نعرہ تھا اس کو استعمال کر رہا ہے، نہ فورس کو استعمال کر رہا ہے اور نہ ڈائلاگ کر رہا ہے. افغانستان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس وقت امریکی حکومت بھی اور افغان حکومت بھی دونوں آپشن ایٹ اے ٹائم استعمال کر رہی ہے اور وہ طاقت کا بھی استعمال کر رہی ہے اور مذاکرات بھی کر رہی ہے. لیکن اس دوران ہم نے کسی بھی سطح پہ حکومت کی طرف سے ڈائلاگ کا کوئی پروسیس نہیں دیکھا. تو ایک تو ہماری پالیسی اچھا دیکھیں سلیم صافی صاحب بات یہ ہے جنرل صاحب، یہ سلیم صافی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پالیسی کنفیوژن کا شکار ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جب موقع ملا تو ہم نے طالبان سے بات نہیں کی. سوال تو یہ ہے کہ کیا طالبان کو یہی شکایت ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ہم امریکہ کے پارٹنرز ہیں، یا ان کو اور بھی کوئی شکایت ہیں؟ اور اگر آپ ابھی دیکھیے جو فضل اللہ کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں بڑی کلیئرلی کہ ہم نے پاکستان میں جو شریعہ ہے اس کا نفاذ کرنا ہے، یہ پاکستان کو ہم نے ایک اسلامی مملکت بنانا ہے. تو کیا یہ کہنے کی باتیں ہیں یا اس میں بھی کوئی وزن ہے ان کی بات کا کہ یہ ہمارا ایک آئیڈیالوجی کا بھی مسئلہ ہے؟ میرے تو خیال میں یہ بڑا آئیڈیالوجی کا مسئلہ ہے اور اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہم امریکہ کے الائی ہیں. یہ شاید بہانہ ہو، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی جو طالبان ہیں وہ تو پاکستان کے اوپر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں. وہ پاکستان کا وہ پاور کے ہنگری ہیں اور ان کو اس کا علم ہے کہ پاکستان کی جو ریاست ہے اس وقت وہ اس قدر کمزور ہو گئی ہے کہ ان کو ایک موقع ملا ہے کہ وہ اپنی حکمرانی وہاں قائم کریں اور ان کو مزہ لگ گیا ہے. ایک طریقے سے وہ پیرلل ایڈمنسٹریشن چلا رہے ہیں اور چونکہ پاکستان کی افواج نے ان کے خلاف کارروائی کی اور ان کو ڈھکیل دیا اور افغانستان میں وہ چلے گئے اور وہاں جا کر وہاں سے ان کی جو پناہ گاہیں ہیں ہمارے سرحد کے اس طرف، وہاں سے وہ مسلسل پاکستان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہونا یہ چاہیے کہ دونوں ممالک امریکہ اور پاکستان یا ISAF کی فورسز اور پاکستان ملٹری جو ہے بارڈر مینجمنٹ جو ہے اس کو بہتر کیا جائے. اور افغانستان بھی، افغانستان تو ظاہر ہے اس لیے کہ افغانستان الٹیمیٹلی تو ان صوبوں کو کنٹرول حاصل کرے گا اور ISAF کا ممبر بھی ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت چونکہ کنٹرول زیادہ تر امریکن اور ISAF فورسز کا ہے تو ان کو بارڈر مینجمنٹ کرنی چاہیے. افغانستان کے ساتھ بھی پاکستان کو سخت کوآرڈینیشن کرنی چاہیے. لیکن یہ اسی وقت ممکن ہو سکے گا جب دونوں ممالک کا اعتماد ایک دوسرے پر بڑھے گا. اس وقت اعتماد کا اتنا فقدان ہے کہ ہر کوئی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں پناہ گاہیں جو ہیں جس سے کہ حقانی نیٹ ورک وغیرہ کو ایک انہوں نے اتنا ہوا بنایا ہوا ہے اور واقعی میں شاید حقانی نیٹ ورک کوئی استعمال کرتا ہوگا اپنی ہماری پناہ گاہوں سے کو سے فائدہ اٹھا کر ان کے اوپر حملہ کرتا ہوگا جس طریقے سے وہ ہم پر حملہ کر رہے ہیں. تو اس میں تو دونوں کو اب میرے خیال میں پاکستان کو کوئی شک بھی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جو طالبان ہیں ان کی جو آئیڈیالوجی ہے یہ پاکستان کے خلاف اس قدر کیا بات چیت ہو سکتی ہے. آپ مجھے بتائیے
صرف ان سے بات چیت ہو جی سکتی ہے. جی، چاہے آئیڈیالوجی کا مسئلہ ہے، چاہے پاکستان کا امریکہ کا اتحادی ہونے کا مسئلہ ہے، جو بھی مسئلہ ہے، اور جیسے انہوں نے کہا سلیم صافی صاحب نے، اتحادی تو نہیں رہے یا بہرحال ایک کرائسس کی سچویشن ہے ریلیشن شپ میں، لیکن پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی ریاست کے لیے ایک چیلنج تو اب درپیش ہے کہ کیا افغانستان سے اس پر اٹیک ہوں جو کہ ہو رہے ہیں، اور امریکہ اور افغانستان کی بھی شکایت ہے کہ یہاں سے ادھر اٹیک ہو رہے ہیں. تو یہ کیا اعتماد کی کمی ہے یا یقیناً یہ دونوں طرف سے مسائل تو ہیں، یہ پالیسی مختلف ہے، یہ سوچ مختلف ہے، یا یہ اعتماد کی کمی ہے؟ پاکستان کو اس وقت کیا کرنے کی ضرورت ہے اس صورتحال میں؟ نسیم دیکھیے، کیونکہ ہمارے دوسرے کولیگز نے افغانستان کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ آئیڈیالوجی کا اگر آپ ذکر کریں تو اس کو آپ بڑے ہی لیمیٹڈ فیشن سے میں کہتا ہوں کہ یہ اسٹیٹ آف پاکستان کے ایگزسٹنشیلسٹ تھریٹ ہے. اس کو آپ ایڈمنسٹریشن کے لیے تھریٹ نہ سمجھیں، آئیڈیالوجی کے لیے تھریٹ نہ سمجھیں. یہ ویری فیبرک آف دا اسٹیٹ کو چیلنج ہے، اور اس کے لیے ہمیں ایک ایسی پالیسی ڈٹرمن کرنی پڑے گی کہ جس پر سارے اسٹیک ہولڈرز پاکستان کے اندر ایک پلیٹ فارم پر آئیں، اور انہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ایکچولی آپ کس قسم کا پاکستان چاہتے ہیں. کیونکہ میں جنرل طلعت مسعود سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ صرف جو ہے امریکہ کے الائنس، یہ ہماری بارڈر پالیسیز، یہ سوات آپریشنز، وہ بڑا ایک لمیٹڈ ویو ہوگا. یہ دو ویوز آن لائف اینڈ دو ویوز آن اسٹیٹ آئیڈیالوجی کی کلیش ہے، اور انہوں نے بھی اپنے پوائنٹ آف ویو کو بہت کلیئرلی واضح طور پر کر دیا کہ ہم کس قسم کا پاکستان چاہتے ہیں. اور حکومت پاکستان اور پاکستان کے جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا وہ ویو جو ہے، وہ جو پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں اور جو ہمیں وہ امپوز کرنا چاہتے ہیں پاکستان پر، کیا ایکسپٹ. تو ایک یہ اس کے ڈائمنشن ہے. دوسری ڈائمنشن یہ ہے، اگر اجازت دے ایک منٹ اور نسیم، کہ ہمیں یہ بھی فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم کس قسم کی ریلیشن شپ چاہتے ہیں افغانستان سے. وہ جو اسٹریٹجک بیک گراؤنڈ، یہ اسٹریٹجک ایسٹ وغیرہ وغیرہ کی تھیوریز، وہ نہ صرف ڈسکریڈٹڈ ہو گئی ہے، بلکہ کوئی بھی ہمارا نیبر اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ پاکستان کی جو ایک ہسٹورک ڈیمانڈ یا خواہش ہے وہ اس کو ایکسپٹ کرے. تو یہ دونوں فرنٹ پر گورنمنٹ آف پاکستان اور اس کے انسٹیٹیوشنز کو بڑی میجر ری ایگزامینیشن اور ریویو کی ضرورت ہے. ناظرین، جیسے آپ سن رہے ہیں، مسئلہ ہے پیچیدہ. اس وقت ہم ایک بریک لیتے ہیں اور اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں کہ بات آگے بڑھے گی کیسے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے کہ آئیڈیالوجی ہے، دو پاکستان کو آگے چلانے کے طریقے. اگر ہم آنکھ بند نہ کریں اور اگر ہم آنکھ کھول کے دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ اس طرف ان لوگوں کو موقع دیا جا رہا ہے، ادھر سے ہم موقع دے رہے ہیں. ہماری وجہ لگتا ہے ہماری کہ جائز وجہ ہے، ان لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کی وجہ جائز ہے. سیکیورٹی آپ کس طرح سے انشور کریں گے؟ دیکھیے جی، جہاں تک اس آئیڈیالوجی والی بات کو اگر ہم لیتے ہیں، تحریک طالبان کو اگر دیکھ لیں تو ابھی تک تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے اس کو بس وہ ایک سطحی طور پہ دیکھا ہے. یہ ایک سلسلہ ہے. یہ اگر آپ صرف چند ناموں تک محدود کرنا چاہتی ہے، ملا عمر حقانی، فضل اللہ فقیر وغیرہ وغیرہ، یہ ان کے جانے کے ساتھ ختم نہیں ہوگی. ورنہ بیت اللہ چلا گیا، نیک محمد چلا گیا، کئی لوگ چلے گئے، یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو اس کا ہم نے کوئی صحیح خطوط پہ اس کا جواب نہیں ڈھونڈا. صرف لڑنے کے لیے ہم گئے، ہم نے اس کا وہ فلسافیکل یا اسی طرح جواب نہیں دیا. اور دوسری بڑی بات جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، آپ اس علاقے کو دیکھ لیں. کابل سے آپ ساؤتھ کندہار چلے اور باجوڑ سے آپ ساؤتھ وزیرستان چلے، اس علاقے میں آپ دیکھ لیں کتنی یونیورسٹیاں ہیں. یہ علاقہ افغانستان اور پاکستان کا پسماندہ علاقہ ہے. کوئی ڈیولپمنٹ بڑی یہاں پہ نہیں ہے. تو یہ ایک قسم کا ایک فرٹائل گراؤنڈ ہے.
ان لوگوں کے لیے جن کو آپ نے نہ تعلیم دی نہ تربیت دی. آپ اپنا قبائلی علاقہ دیکھ لیں, 65 سالوں میں آپ نے قبائلیوں کے لیے کیا کیا. اسی ایف سی آر کے اندر ان کو قید رکھا جو ایک غیر حکومت نے ان کے اوپر ڈال دیا, غیر اسلامک بھی ہے. آپ کی مملکت خدا داد تو ماشاءاللہ آئین میں لکھتی ہے کہ کوئی آئین کوئی قانون ہم اسلام کے خلاف نہیں چلنے دیں گے, لیکن ایف سی آر کے اندر شک ہیں جو ثابت ہو چکا ہے, ان اسلامک ڈکلیئرڈ ہے, ان ہیومن ڈکلیئرڈ ہے, ان کانسٹیٹیوشنل ڈکلیئرڈ ہے. آپ اس طرف تو دھیان ہی نہیں دیکھتے. قبائلیوں کی بیچاروں کی غربت کو, افلاس کو, تعلیم سے دوری کو, میڈیکل فیسلٹی, یو نیم اے فیسلٹی اٹ از ناٹ اویلیبل ان دی ٹرائبل ایریا. سلیم صافی صاحب, میں چاہ رہی تھی اگر ہم ذرا اس پہ فوکس کریں کہ یہ جو چیلنج ہے, یہ باتیں, تمام باتیں جو کہی جا رہی ہیں وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ, آئیڈیالوجی کی بھی بات ٹھیک ہے, ریاست نے جو لوگوں کو مہیا نہیں کی ضروریات وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن جو اس وقت چیلنج ہے, یہ اٹیکس تو بڑھتے چلے جائیں گے اگر پاکستان کا کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہوتی افغانستان کابل کے ساتھ, اور ہمیں لگتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ بھی حقانی نیٹ ورک پر. نسیم, نہ صرف یہ اٹیک بڑھتے جائیں گے بلکہ ہمیں تو پورے پاکستان کا معاشرتی وجود خطرے سے دوچار نظر آتا ہے. ایاز وزیر صاحب درست فرما رہے ہیں کہ یہ ملٹی ڈائمینشنل مسئلہ ہے, یہ کسی فرد یا انڈیویجول تک خاص نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی اگر اس کو آپ دیکھیں تو میں شروع میں جس کنفیوژن کا ذکر کر رہا تھا تو اس میں بھی وہ آیا ہوتی ہیں. دیکھیں, ہم کہتے ہیں جب مذاکرات کی بات کرتے ہیں, مفاہمت کی بات کرتے ہیں, تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا مقصد صرف یہ نہیں ہے, اس بنیاد پہ نہیں لڑ رہے کہ ہم امریکہ کے اتحادی ہیں, بلکہ یہ ایک نظریاتی تحریک ہے اور وہ پاکستان پہ قبضہ چاہتے ہیں, اپنی مرضی کا شریعت چاہتے ہیں. یہ بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن کیا افغان طالبان یہی نہیں چاہتے؟ افغان طالبان بھی افغانستان پہ قبضہ چاہتے ہیں, وہ بھی شریعت چاہتے ہیں, وہ بھی پارلیمنٹ اور آئین کو نہیں مانتے. تو پھر ہماری حکومت کیوں افغان حکومت کو اور امریکہ کو یہ ایڈوائز کر رہی ہے کہ آپ طالبان کے ساتھ مذاکرات کریں اور ان کو ایکوموڈیٹ کریں؟ دوسری طرف یہی بھی اسی طرح کے لوگ ہیں, اگر پاکستانی طالبان بارڈرز پہ یقین نہیں رکھتے تو افغان طالبان بھی بارڈرز پہ یقین نہیں رکھتے, ان کا بھی ایک عالمی تصور ہے. تو ایک تو دیکھیں کہ یہ وہ کنفیوژن ہے جس سے ہم لوگ جب تک نہیں نکلتے ہم اس مسئلے کی نہ تشخیص کر سکتے نہ حل کی طرف جا سکتے ہیں. دوسرا آپ آ جائیں بارڈر کے معاملے پہ. اچھا ایک سیکنڈ, ایک منٹ آپ ادھر ہی رک جائیں, ایک سیکنڈ آپ ادھر ہی رک جائیں. بتائیں کہ مثلا اگر یہ پاکستان حکومت کہے ایک ہی سے ہیں طالبان دونوں طرف, تو پھر آپ اس کا حل کیا کریں گے, آپ کیا حل بتائیں گے؟ سلیم صاحب, کرٹیسزم تو ہو گیا, آپ ہاؤ ول یو ڈو اٹ؟ حل تو ایک اس کا یہ ہے کہ اس کو ایک پارٹ ٹائم مسئلہ نہ سمجھا جائے, ملٹی ڈائمینشنل مسئلہ ہے, ایک ملٹی ڈائمینشنل اپروچ. دوسرا, پاکستان, افغانستان بالخصوص اور امریکہ یا نیٹو بالعموم وہ مل کے اگر جوائنٹ اسٹریٹجی بنا دیں, وہ مفاہمت کی ہو, وہ یا فورس کے استعمال کا ہو, چند مہینوں میں حل نکل سکتا ہے. لیکن اگر یہ فریق ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح کھیلتے رہیں, دیکھیں اب ہم کہتے ہیں چلو مذاکرات آپ نہیں کرتے, تو یہ نارتھ وزیرستان میں اتنے عرصے سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اس دوران انہوں نے آپ کے درجنوں لوگوں کو اغوا کر کے ادھر قتل کر دیا, بنو جیل توڑ کے وہ سینکڑوں لوگوں کو وہاں لے گئے, ان کی ویڈیو آپ کے سامنے لے آئے. تو آپ نے ان کے خلاف کیا ایک گولی چلائی ہے؟ بھائی کچھ تو کرے نا ایک طرف. اب دیکھیں یہ جو میں کہتا ہوں نا کہ یہ مقافات عمل, اتنے عرصے سے وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی اگر بالکل نورستان سے کنڑ میں پاکستانی طالبان بیٹھے ہوئے اور وہ یہاں پہ آ رہے ہیں, حملے کر رہے ہیں, لیکن کیا ہمارے قبائلی علاقوں سے مسلسل یہ کام افغانستان میں نہیں ہو رہا تھا؟ اور آج بھی یہ معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے. آج آپ دیکھیں کہ کل سے نورستان کے کامدیش ضلع میں لڑائی کل سے جاری ہے. افغان حکومت اور وہاں پہ ایک مقامی کمانڈر جو ہے مولوی صادق, وہ مزاحمت کر رہے ہیں, لاشیں پڑی ہوئی ہیں. افغان حکومت یہ بھی نہیں کر سکتی کہ لاشوں کو یا ان کو وہاں سے نکال دے. تو یہ پورا ایک فینومینا ہے. اوپر ڈرائیونگ سیٹ پہ القاعدہ بیٹھا ہے اور یہاں پہ افغان طالبان, پاکستانی طالبان. یہ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم بارڈر کے اس طرف تو کچھ اور خواہش رکھیں اور بارڈر کے اس طرف کچھ اور خواہش رکھیں, آپ کو اکراس دا بورڈ تمام پلیئرز کے ساتھ مل کے مفاہمت بھی ہو سکتی ہے اور طاقت کا استعمال بھی ہو سکتا ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا, ویل بی رائٹ بیک.
वेलकम बैक नाजरीन, इसी गुफ्तगू को हम जारी रखते हैं। जनरल तलत, तो ये जो कह रहे हैं कि एक तो तरीक़ाकार ये है कि तमाम जो हैं इस वक्त स्टेक होल्डर्स, प्लेयर्स, चाहे वो अफगान हुकूमत है, चाहे नेटो है, आईएसएफ, अमेरिका वगैरह, इन सब के साथ मिल के आप एक मरबूत लाहे अमल बनाएं, ये सलीम साफ़ी साहब कह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी उन्हीं की वजह से तमाम मसाइल हैं। आपकी क्या राय है इसमें? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के और अमेरिका के जो पॉलिसी डिफरेंसेस हैं वो तो हैं अपनी जगह पर, और इसी वजह से तो ये तजाद पैदा हो रहा है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान जो है उसकी सोच जो है, जिस तरीके से क्लैरिटी होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं है कि क्या वो पाकिस्तान ऐसा चाहते हैं जिसमें तालिबानाइजेशन हो, या एक पाकिस्तान ऐसा चाहते हैं जिसमें कि पाकिस्तान जो है एक मॉडर्न स्टेट हो और उसमें जमहूरियत हो, और उस बेल्ट जो है हमारे जो कबायली इलाके हैं इनमें तालीम हो, इनमें औरतों को भी कुछ हुकूक दिए जाएं, इनको इनकी इक्तिसादी तरक्की हो, इनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए और न कि इनको तालिबान के सुपुर्द किया जाए। अगर तो हम ये समझते हैं कि इनको तालिबान के सुपुर्द किया जाए तो फिर तो बात ही और है। तो मैं ये समझता हूँ कि जैसा मेरा ख्याल है ये शायद देखिए अटैक्स हो रहे हैं, पाकिस्तान की फौज अटैक कर रही है, सबसे ज्यादा टारगेट पाकिस्तान की सिक्योरिटी, ये तो अपनी जगह पर है। तो इससे अगर पूरी तौर से फायदा उठाना है तो हमें एक तो अमेरिका और खास तौर से अफगानिस्तान से बहुत ताउन करने की जरूरत है, ताकि ऐसी पॉलिसीज हम दोनों में हम आहंगी हो, ताकि दबाव जो है वो दोनों तरफ से पड़े। हम चाहते हैं कि अमन की तरफ हम मूव करें, और अमन उसी सूरत में हो सकता है जब ये ममालिक जो हमसाया ममालिक हैं इनमें आपस में एतमाद हो। अगर एक दूसरे के खिलाफ अयाज वजीर साहब, आप ये फरमाइए कि ये मुमकिन है कि ये जो मसला हमने अब उठाना शुरू किया है कि जी उधर से नूरिस्तान से हम पर अटैक हो रहे हैं, क्या इस मसले का हल मुमकिन है बगैर काबुल और आईएसएफ, नेटो, अमेरिका के साथ बैठकर मुज़ाकिरात करने में? मैं समझता हूँ नसीम कि इसका हल बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जंग आपकी है या आपकी नहीं है। पहले इसको आप तय कर ले। अभी तक हम इस मखमसे में पड़े थे, हर जगह पे, हर फोरम पे यही हो रहा था कि ये हमारी जंग है, लेकिन आप जरा जाके सर्वे कर ले पाकिस्तानी कौम की, और आप देख ले कि कौम हुकूमत के पीछे इस जंग में कड़ी है कि नहीं कड़ी। अयाज साहब, ये मुझे सवाल का जवाब दीजिएगा कि पाकिस्तान, नहीं मैं आपसे ये पूछ रही थी कि आपने कहा कि सर्वे कर लें तो लोग कहेंगे कि आपकी जंग नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर देख लीजिएगा, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात, पाकिस्तान की फौज पे अटैक, बलोचिस्तान में जो अटैक्स दर अटैक्स हो रहे हैं, जो वहां से नूरिस्तान से आप पर अटैक हो रहे हैं, तो ये देखिए लोगों का जो एक अपने जज्बात और एहसासात हैं वो सर आंखों पे हैं, क्योंकि वो मुश्किल में, और उनका दिल है कि ये काश हमारी बिल्कुल जंग ना हो। लेकिन क्या खतरा नहीं दरपेश पाकिस्तान को? क्या ये बिल्कुल अगर कल अमेरिका चले जाए अफगानिस्तान से? यही तो भी मैं समझाने की कोशिश, नाजरीन को अपनी ये बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये जंग अगर हमारी है तो फिर उसी तरह टैकल कर ले जैसे जंगें होती हैं। जंग आपकी आर्मी कौम के अलावा नहीं जीत सकती, और न कोई दूसरी ताकत किसी मुल्क की। तो आप आवाम को और खासकर उन लोगों को जिसके ऊपर ये आग जल रहा है उनको कॉन्फिडेंस में ले ले। आप दोनों तरफ देख ले, अफगानिस्तान में तालिबान लड़ रहे हैं अमेरिका के साथ, आपके साथ भी तालिबान लड़ रहे हैं, और कचूमर निकल रहा है आम सिविलियन आदमियों का। आप जरा जाइए ट्राइबल एरिया में, आप वहां देख ले आम आदमी की जिंदगी तालिबानाइजेशन से पहले बेहतर थी या अब बेहतर है। तो लोग तो इस तरह देखते हैं कि इस हुकूमत ने हमें क्या दिया, इस जंग ने हमें क्या फायदा पहुंचाया। 10 लाख से ज्यादा आपके कबायली दर बदर फिर रहे हैं पेशावर डीए खान टांक में, आप उसका पूछ नहीं रही। उन्होंने अपने घर आपके लिए खाली कर लिए कि इस सिलसिले को ठीक कर ले, वो सिलसिला आपसे ठीक नहीं हो रहा, उल्टा खराब हो रहा है। तो मैं इसलिए कहता हूं कि इन लोगों को आप कॉन्फिडेंस में ले, या दूसरे अल्फाज में
आप ये मसले को न समझ रहे हैं न समझेंगे अगले 10 सालों में भी। ये उन लोगों के हवाले कर ले जो समझते हैं, ताकि उनके साथ उसी जबान में उसी तरीके से बात करके आपके लिए ये मसला हल कर ले। आप ताकत से ये मसला हल नहीं कर सकते। आप उनके साथ नेगोशिएशन करेंगे, लेकिन नेगोशिएशन उन लोगों के थ्रू जो नेगोशिएशन समझते हैं, उनकी जबान समझते हैं। आप जरा जाके देख ले सिविल हुकूमत आपकी ट्राइबल एरिया में किधर है। फौज के हवाले आपने पिछले 8 सालों से कबायली इलाका ये दिया है, सिविल हुकूमत हमें नजर नहीं आती। फिर हम अफगानिस्तान से शिकायत करते हैं। अफगानिस्तानी सदर तकरीबन, अगर मैं गलती न बोलूं, तो हर सूबे में गए हैं हामिद कारजाई साहब। आप अपने सदर को देख ले, किसी भी ट्राइबल एरिया में अगर पिछले 4 सालों में गया हूं तो मैं गुनहगार हूं। KPK में भी मेरा ख्याल है सिर्फ एक मरतबा गया, पेशावर गवर्नर हाउस में, उसने ओपनिंग कर ली किसी स्कूल का रिमोट कंट्रोल से सवात में, और इसी तरह शायद बलूचिस्तान में एक मरतबा गए हैं। तो बीबी आपने इस मसले को मेरे ख्याल में उस तरह मसला समझा ही नहीं है जिस तरह ये मसला है। आप समझते हैं कि तो अच्छा, बंदूक या जहाज से आप इसको संभाल लेंगी, जी उससे ठीक संभलने फरमा रहे वाला हैं। नहीं। देखिए प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। तारिक फातमी साहब, अयाज वजीर साहब ने बड़ी तफसील से फरमा दिया कि इसके सियासी और माशी और ये तमाम पहलू जो हैं, और ये बात सलीम साफी साहब ने भी की। मैं फिर ये सवाल उठाऊंगी जिस पर हमने प्रोग्राम शुरू किया था कि उस बॉर्डर के उस पार से हम पर जो अटैक हो रहे हैं और अटैक बढ़ते चले जा रहे हैं, इन अटैक्स को रोकने के लिए एक तो ये मरबूत पॉलिसी की बात कर रहे हैं जो हमारे पैनलिस्ट हैं, और वो सही फरमा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इन अटैक्स को रोकने के लिए फौरी तौर पे क्या हो सकता है। जनरल एलन आए और उस पर जो रिपोर्ट्स हैं, उन्होंने कहा जी जनरल कैली ने अपनी शिकायत की, जनरल एलन ने अपनी शिकायत की, तो क्या ये शिकायत ही का सिलसिला आगे चलेगा? जी हाँ, ये शिकायती का सिलसिला मेरा ख्याल है चलेगा, क्योंकि दोनों वाशिंगटन और इस्लामाबाद और काबुल और इस्लामाबाद में डीप सस्पिशंस हैं, यानी हमारे बारे में शुकूक है, हमें उनके बारे में शुकूक। इसीलिए मैंने शुरू में अर्ज किया था कि ये मसला जो है क्रॉस बॉर्डर अटैक्स का, ये सिंपली तालिबान तक कन्फाइंड नहीं है। जब तक इन तीनों कंट्रीज स्टेट्स में और इनकी हुकूमतों में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि एक्चुअली क्या आप चाहते हैं, किस किस्म की पॉलिसीज आप अफगानिस्तान में परसू करना चाहते हैं, और अमेरिकन्स को भी हमें कॉन्फिडेंस पे लेना होगा कि उनकी लॉन्ग टर्म क्या ऑब्जेक्टिव्स है। क्योंकि एक तरफ तो अपनी ट्रूप विड्रॉल की बात करते हैं, दूसरे तरफ डिफेंस सेक्रेटरी पैनेटा जो है वो सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान में लॉन्ग टर्म मिलिट्री बेसेस की लीजिंग की बात हो रही है। और ये पूरा इशू जो है सिंपली आप डोमेस्टिक सिविल वॉर न समझें, इसकी रीजनल कॉनोटेशन है। मैं तो कहूंगा यहां तक कि ग्लोबल अमेरिकन पॉलिसीज की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, और इसीलिए पाकिस्तान को बड़े हाई लेवल पर पहले अपने यहां इस पर एक कंसेंसस पैदा करने की जरूरत है, और फिर काबुल और वॉशिंगटन से बड़ी डीप और सस्टेन डायलॉग की, क्योंकि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता है न इंटरनली न एक्सटर्नली कि आप काबुल और वाशिंगटन के साथ, दोनों के साथ इस किस्म की टेंस रिलेशनशिप को चलने दें। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का प्रोग्राम में आने का। नाज़रीन, इसी पर आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। हमने बात शुरू की थी उस बड़ी एक जो भयानक जो एक वाकया पेश आया था 22 जून को, जहां के पाकिस्तान के फौजी शहीद हुए, और जैसे हमने कहा एक हैवानियत का मुजाहरा किया जो तालिबान है उन्होंने। लेकिन जैसे ही आपने गुफ्तगू सुनी हमारे पैनलिस्ट की, ये बात बड़ी अया है कि ये मसला ये उस एक अटैक से मुंसलिक नहीं है। इस मसले के पीछे बहुत से मसाइल हैं, और अगर हम UN सिक्योरिटी काउंसिल में मसले को ले जाते हैं तो कल UN सिक्योरिटी काउंसिल वाले ये जरूर बजरूर कहेंगे कि आपकी तरफ से भी तो मसला उठ रहा है। तो पाकिस्तान के लिए ये लम्हा फिक्रिया है। मसाइल हमारे बहुत हैं, लेकिन मसाइल का हल यकीनन एक सोच विचार के बाद होगा, और उसके जो हल है वो पाकिस्तान के अंदर की पॉलिसीज बेहतर करने से, और पाकिस्तान के जो बाहर पॉलिसीज है, खारजा पॉलिसीज, उनको बेहतर करने से ही सामने हमारे आएगा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।